السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس سے پہلے سورہ واقعہ کے بیچ کے رکوع کے آخری حصے کے 2 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرا تھا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ پھر افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ایک تو میڈیکل کے بارے میں بتایا گیا، دوسرے اس میں زراعت کے بارے میں، جو ایگریکلچر یونیورسٹیز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ بارش اپنے آپ برس رہی؟ کون برسا رہا؟ اللہ برسا رہا۔ یہ سمندر سے پانی کے بخارات ہواؤں میں اڑنا اور ابر بننا، وہ ابروں کو ہوا ڈھکل کر لے جانا، ایک جگہ پر جمع کرنا، پھر وہاں پر ایک دوسرے سے ٹکرانا، پھر اس میں سے کروڑوں ٹن پانی برسنا زمین کے اوپر، زمین بھیگی ہونا، پھر غلہ اگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام یہ دنیا کا جو سسٹم ہے جو پانی کے اوپر ہے، پانی یہ سمندر سے اٹھ کر ابر بن کر کافی اونچے مقام پہ جا کے برستا ہے، ہر جگہ برستا ہے۔ ندیاں نکلتی ہے ہندوستان میں، اپنے 3-3 ہزار کلومیٹر لمبی ندیاں، ایک ندی کے دونوں طرف آسانی کے ساتھ کھیتی ہوتی ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے، استعمال کے لیے پانی ملتا ہے۔ پانی پر جو ہماری دنیا ٹکی ہوئی ہے، تمام چیزیں بتائی گئی پانی کے اندر کیا کیا ہے۔ اور ایک ماہرین تجربہ کر کے بتائے کہ 1 بیرل پانی میں صرف 1 چمچہ پانی ہم پیتے ہیں، باقی پانی استعمال میں آتا ہے، نہانے دھونے، فیکٹریز میں، کھیتی میں، پینے کے لیے 1 بیرل میں 1 چمچہ پانی پیتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بارش کا پورا سسٹم اللہ نے ہم کو بتایا، بارش کس طرح ہوتی، پھر بارش کو جو ہے ابر کس طرح لے کے جاتا ہے، کیسے کیسے مقامات تک جاتے ہیں، وہاں بارش ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد یہ تھا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ پھر آیا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون۔ یہ جو آگ جلا رہے ہو، یہ آگ کا جو ایندھن ہے، لکڑی کی شکل میں، تیل کی شکل میں، کوئلے کی شکل میں، کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کا ذکر کر کے ہم کو بتا دیا کہ اگر آگ نہ ہوتی، یہ آگ نہیں چھوٹی موٹی جو گھر میں ہم کھانا سالن بناتے ہیں، ایسا نہیں، آگ وہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی، سونے کو بھی پگھلاتی۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے 1600 سینٹی گریڈ گرمی چاہیے، جب جا کے لوہا پگھلتا ہے۔ یہ تمام میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولے اللہ نے اس آیت میں دیے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو آج ہم کوئی کار میں نہیں پھر سکتے، وہی بیل منڈی میں ہم کو پھرنا پڑتا۔ آگ کے ساتھ ساتھ میٹیریل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام پہ فرمایا
یہ زمین پر جو لوہا ہے یہ زمین کا نہیں. سائنٹسٹ جب اس بات کو غور کرے معلوم پڑا قرآن نے بتایا ہے تو اپنے دانت میں انگلی دبا کر رہ گئے. کوئی اور پلانٹ سے آیا زمین پر لوہا. کیونکہ جب تک ہم کو لوہا اور لوہے کے ساتھ لوہے کو پگھلانے والا کوئلہ آگ ہم کو نہ ملے یہ ہم نہیں کر سکتے. ہماری جو آج تک کی جو ترقی ہے ہماری محدود رہ جائے. اور ایک بات میں بتاتے ہوئے چلوں, جو سول انجینئر ہے ذرا وہ سنیں. سول انجینئر پڑھے ہوں گے آپ لوگ بھی کتابوں میں, اگر نہیں پڑھے تو بڑی معلوماتی بات. جو سول انجینئر میں جو پی ایچ ڈی کرا ہوا ہے, ایک ایسا ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی کرا ہوا ہے سول انجینئر میں, ان فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو نعمت دی گئی ورنہ ہم یہ بلڈنگاں نہیں بنا سکتے. کیا نعمت؟ تو ایک فارمولا یہ ہے, جب بھی لوہے کا راڈ یا کوئی بھی چیز گرم ہو جاتی ہے تو وہ لمبی ہو جاتی ہے, اور جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر سکڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر ریل کے پٹریاں ہیں. پٹریاں جب گرمی کا زمانہ ہے, شدت کی دھوپ ہے, پٹریاں گرم ہو جا رہے ہیں تو پٹری لمبی ہو جاتی. ابتدا میں ہر پٹری کے بیچ میں تھوڑا گیپ رکھتے تھے تو اس سے کھڑکڑ آواز آتی تھی. اب ہر پٹری کو ویلڈنگ کر دے رہے ہیں, لیکن ایک 8-10 پٹریوں کے بعد اس کے اندر ایک ایسا ڈگری سے لگا رہے پٹریاں, جب گرم ہو جاتی ہے تو دونوں پٹریاں ایسا لمبی ہو جاتی. ٹھنڈی ہوتی ہے تو اپنی جگہ آ جاتی. گرمی میں وہ پٹری ایسا آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک اس پہ آرام سے ٹرین گزر سکتی. ٹھنڈی ہوتی ہے تو اپنی جگہ واپس آ جاتی. بھائی اس میں کیا خاص بات ہے؟ مگر انہیں فرمایا, بولتا ہے یہ اللہ کے طرف سے جو ہم کو نعمت دی گئی, کنکریٹ جو پھیلتا ہے گرم ہو کر, یہ کنکریٹ کا اور لوہے کا دونوں کا گروتھ سیم ہے, ایک مائکرون کا فرق نہیں. اگر دونوں میں فرق ہو جاتا, لوہا زیادہ پھیلتا اور کنکریٹ کم پھیلتا, تو بلڈنگ ڈھیلی ہو جاتی, کالمز ڈھیلے ہو جاتے, سلاب ڈھیلا ہو جاتا. آج 100 منزلہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں, کوئی بلڈنگ نہیں ٹھہرتی, گر جاتے. یہ تحفہ ہے ہمارے لیے, اللہ نے ہم کو تحفہ دیا. یہ سول انجینئرز کا رسو والے بچوں کو میں فرما رہا ہوں, شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اگر نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں نکال کے معلوم کرو آپ. تو بہرحال یہاں پر کس طرح کار چل رہی ہے ہماری, اندر سلنڈر میں پیٹرول اور آکسیجن کو ملا کے کاربیٹر کے ذریعے ہم چھوڑتے ہیں, اور جب سلنڈر اوپر آ جاتا ہے تو اس میں آگ لگاتے ہیں. وہ آگ کا کمپریشر پسٹن کو پھر باہر ڈھکلتا ہے, تو اس طرح انجن چلتا ہے. وہ آگ تمام چیزوں میں کام میں آ رہی ہے ہمارے. گھر میں کھانا پکانے سے لے کے, سالن پکانے سے لے کے, روٹی پکانے سے لے کے, بڑے بڑے جو ٹربائن ہے جہاں پر ہم کرنٹ بناتے ہیں, آگ اور پانی کے بھاپ سے ہم جو ہے بناتے ہیں. آگ کا اللہ نے ذکر کیا. اور بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو میٹیریل ہے پگھلاتے ہیں, آگ کے ذریعے ہم پگھلاتے ہیں. افرأیتم النار التی تورون افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. سورہ واقعہ 27واں پارہ, سورہ رحمان, مشہور سورہ. سورہ رحمان ختم ہوتے سورہ واقعہ, 3 رکوع کا. بیچ کے رکوع کا آخری والا آدھا حصہ
پڑھو، دیکھو، معنوں کے ساتھ پڑھو. اللہ نے کیا کیا باتیں ہم کو بتائی، سائنس کی بات ہم کو بتائی، ایگریکلچر کی بات ہم کو بتائی، اور جو پانی کس طرح سے برستا ہے، کس طرح سے جمع ہوتا ہے، کس طرح سے پہاڑوں پہ برف بنتا ہے، پھر وہ پگھل کے ندیوں کے ذریعے آتا ہے، تمام چیزیں ہم کو بتائی. اور پھر آگ اور آگ کے ساتھ جتنے فائدے ہمارے ہوتے ہیں وہ اللہ نے ہم کو بتایا. یہ تمام یونیورسٹیز کی ابتدا، یہ بنیاد رکھی گئی. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاؤ، مدینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، مدینہ ایگریکلچر یونیورسٹی، یہ تمام ہے، میکینیکل انڈسٹریز، میکینیکل انجینئرنگ، تمام چیزیں اللہ نے ہم کو یہ 4-5 آیتیں، اس کے آیتوں کا پورا حصہ ہے. آپ لوگ نکال کے دیکھو، نوجوان بچوں، اس کے معنی پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بتائی. واقع جب انہوں نے نور اللہ خان صاحب میرے کو بولے، پھر میں معنوں کے ساتھ پڑھا اور الحمدللہ میرے کو یاد ہو گیا. تو بعض چیزیں ہم کو معنوں سے ساتھ بھی پڑھنا پڑتا ہے. اور جب بھی آپ اب یہ سورہ پڑھیں گے، یہ 4-5 آیتیں آپ کے سامنے سے گزریں گے، تو یہ تمام باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ اس کے اندر کیا کیا اللہ نے ہم کو بتایا. معنوں کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم کو برابر معلوم نہیں ہے. جزاک اللہ. میں یہاں پر اپنے بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.